ابھی ہم پچھلے کچھ دنوں سے دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک نئی ریسرجنس ہے دہشت گردی کی، اور پچھلے دنوں ایک پریس کانفرنس کی اسحاق ڈار صاحب نے، اور انہوں نے یہ بتایا کہ 4,000 فوجی افسران جو ہیں وہ پچھلے 4 سال کے اندر پاکستان میں کے جو ہے وہ مر چکے ہیں، شہید ہو چکے ہیں، اور دہشت گردوں کے ہاتھوں. اور تحریک طالبان پاکستان جو ہے اس کی پرائمریلی جو ذمہ داری ہے وہ ان کے اوپر عائد ہوتی ہے. ساتھ ساتھ طالبان کی جانب سے دیگر ایسے گروپس بھی ہیں پاکستان کے اندر جو کہ دہشت گردی کرتے ہیں اور وہاں پر ان کو پناہ حاصل ہے. یہ ایک لکھی پڑھی سی بات ہے کہ ہمارے بنائے ہوئے گروپس ہیں، یا ہمارے بنائے ہوئے ایک گروپ ہے جس نے ہمارے خلاف اتنی بڑی دہشت گردی کی کارروائیوں کو ایک طرح سے امبریلا پرووائڈ کر رہے ہیں. وہ آپ ذرا یہ بتائیے کہ یہ تحریک طالبان پاکستان جو ہے، اس ہم تو یہ کہتے ہیں کہ یہ دہشت گردوں کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں. اس وقت تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے ان کا انگریس ہمارے اندر کچھ زیادہ ہے بنسبت ہمارا انگریس ان کے اندر کتنا ہے. آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ دیکھو، جہاں تک طالبان جو افغانستان کے طالبان ہیں نا، ان کی بات کرتے ہو تو اس میں کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. ساری دنیا کو جو چیز کا پتہ ہو یا بار بار ذکر کر رہے ہوں، یا ہم بھی کسی طریقے سے کروٹ بدلتے ہوئے، لیٹتے ہوئے دائیں طرف یا بائیں طرف ہم بھی کہتے ہوں ہاں یار یہ بس ہو گیا تھا ہم سے، ہمیں کیا پتہ تھا بعد میں ہمیں بھگتنا پڑے گا. لیکن تحریک طالبان پاکستان جو ہے نا، یہ ایک ایسی چیز نکلی جو کہ افغانستان کے طالبان، اس کے بارے میں تو ہم کہہ سکتے ہیں نا، لیکن تحریک طالبان پاکستان کے بارے میں ہم پورے وثوق کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ساری کی ساری ہم نے بنائی تھی. ٹھیک، ہم نہیں کہہ سکتے، کیونکہ برانچز جب نکلتی ہیں، جب پنپتی ہیں، پھولتی ہیں، جب قداور ہو جاتی ہیں، تو پھر اس میں کسی کا دعویٰ جو ہے نا وہ حتمی دعویٰ نہیں رہ جاتا. کوئی سپلنٹر گروپ ہوتا ہے وہ اس طرف نکل جاتا ہے، کوئی سپلنٹر گروپ اس طرف نکل جاتا ہے، کسی نے اپنا ٹارگٹ کسی کو کر لیا، کسی نے اپنا ٹارگٹ کسی کو کر لیا. درست. تو اس کے بعد یہ ہوا، لیکن بھگتنا ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے سب سے زیادہ جو ایک ڈیمیج ہونا وہ ہوتا ہے کہ اس پہ بات زیادہ آتی ہے جن پہ یہ الزام لگتا ہے اور جن کی یہ ذمہ داری ہوتی ہے کہ یار تسی بنایا سا جڑا اج تانوں پایا گا نا. تو اس حوالے سے ہم لوگ ذرا کمزور پوزیشن پہ چلے جاتے ہیں. اب تحریک طالبان پاکستان نے نتھ جسے کہتے ہیں نتھ پائی رکھی، پنجابی میں ہوتا ہے نا نتھ پائی رکھی. میرے خیال میں اتنی نتھ ہمیں ہمارا جو ازلی اور ابدی تو نہیں ہونا چاہیے. ازلی دشمن جس کو ہم بھی دشمن کہتے ہیں وہ ہمیں دشمن کہتے ہیں، انڈیا نے نہیں پہنچایا. ایسا ہی ہے. جن کے ساتھ جنگیں ہوئی ہیں باقاعدہ، دونوں ممالک کی فوجیں آرگنائز آرمی ایک دوسرے کے سامنے آتی تھی. جہاز بھی استعمال ہو رہے ہیں، توپیں بھی استعمال ہو رہی ہیں، ٹینک بھی استعمال ہو رہے ہیں، اسلحہ بھی استعمال ہو رہا ہے، لیکن آمنے سامنے. اسٹریٹجی جس کی بہتر ہوتی تھی وہ ذرا فوقیت لے آتا تھا. یہاں ایسا نہیں ہے. یہاں آپ کا جو مقابلہ ہوتا ہے، ٹاکرا ہوتا ہے، وہ ایک چھپے ہوئے دشمن سے ہوتا ہے. ٹرو. جو گوریلا وارفیئر میں بڑا ایکسپرٹ ہو چکا ہوا ہے. گوریلا وارفیئر یہ ہے کہ آپ ایک دو بندوں کے ذریعے ہی چنگی پلی لمبی چوڑی تعداد میں نا آپ ہلا کے رکھ سکتے ہو، کیونکہ وہ مرنے کے لیے آیا. اب انڈیا کی فارمل آرمی ہو، پاکستان کی فارمل آرمی ہو، انہوں نے ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے جنگ میں جب آپ شرکت فرماتے ہیں، جب محاذ پہ جاتے ہیں آپ، تو ہوتا ہے کہ موت کبھی بھی آ سکتی ہے. ذہنی طور پہ اس کے لیے تیار ہوتے ہیں، لیکن یہ ایسا نہیں ہے کہ انڈیا کا فوجی ہو یا پاکستانی فوجی ہو وہ محاذ پہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ کوئی جیکٹ پا کے آیا. اس نے مارنا ہے، اس کو یہ بھی پتا ہے میں نہیں مار سکا، اگلا مجھے مار دے گا. یہ ضرور ہوتا ہے. بالکل. یہاں تو ہے کہ میں نے جیکٹ پہن لی ہے، پہلی تو میری ہے نا کہ میں جانا ہے. بالکل. میں تو واپس نہیں آتا. مجھے اگلی جگہ پر آخرت میں مجھے جنت میرا انتظار کر رہی ہے. اس کے ذہن میں تو یہ ہوتا ہے جی. وہ آتا ہے اپنے آپ کو جیسے بھی کرتا ہے، بٹن دباتا ہے، پیچھے سے کوئی ریموٹ کنٹرول چل رہا ہوتا ہے، سسٹم ہوتا ہے. مثلا یہ 3 4 5 6 جو موڈس آپرینڈی ہوتے ہیں نا، یہ ہوتے ہیں، وہ آج کر دیتا ہے. لیکن اسپاٹ پہ پہنچنا دیٹ از ویری امپورٹنٹ. جب سوئسائڈر گھر سے نکلتا ہے نا، تو یہ انویسٹیگیٹو ایجنسیز جو اس کام میں رہی ہیں وہ کہتے ہیں کہ سوئسائڈر جب تک گھر میں ہے اس کو پکڑنا آسان ہے. جب وہ گھر سے نکل پڑتا ہے نا، جب چل پڑتا ہے، پھر بہت مشکل ہو جاتا ہے. ظاہر ہے.
یہ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے. تو ان کے ساتھ دنیا کی کوئی طاقت، سب سے بڑی طاقت یہی ہوگی نا، امریکہ تھی. جی. طالبان نے جو افغانستان کے طالبان تھے انہیں دوڑاں لواتیاں، امریکہ دی بھی، اتحادی فوجوں کی بھی. ٹھیک. یہ وہ فوجیں ہیں، یہ وہ ملک ہیں جو ہم سے فوجی اعتبار سے بہت آگے ہیں. تو جب طالبان نے 2002 سے آنورڈ 2021 19-20 سال تو ہو گئے نا. بالکل. 19-20 سال میں جب امریکہ یہاں سے بھاگا ہے تو مذاکرات کے ذریعے بھاگا نا. جب مذاکرات دوحہ میں ہو رہے تھے جی. تو صاف پتہ لگ رہا تھا، امریکہ کو پتہ تھا کہ جو ہم نے لنگڑی لولی سی حکومت یہاں پہ بنائی ہے نا، ایک گھنٹہ نہیں. یہ امریکہ کے اسیسمنٹ بالکل کریکٹ تھی. جی ایسا ہی ہے. امریکہ کی اسیسمنٹ اہم نہیں تھی. امریکہ کو بیوقوفی تو نہیں کر رہا، وہ اہمیت تو نہیں مل رہا، وہ طالبان سے مل رہا تھا. طالبان کے علاوہ کسی کو ملے ہوں، وہ طالبان سے مل رہے تھے. انہیں پتہ تھا کہ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کی مار ہے، انہوں نے آ جانا. کچھ ایسی باتیں ان سے کر لو، تھوڑا سا ہمیں بھی وقت دے دو، ہم جا رہے ہیں، یہ تمہاری جگہ ہے تہاڈا مکان ہے غازی جتنے میں نے جائز قبضہ کر لیا. یہ اس کے اوپر طالبان کے اوپر کرتا تھا نا. تو 2 علاقے، 2 شہر، 2 ایریاز ایسے تھے جہاں ہمارے جرنلسٹ جو ہے نا بہت زیادہ ولنریبل پوزیشن میں تھا. ایک تھا خیبر پختونخوا. تو پشاور میں جو ہمارے دوست جرنلسٹ ہوتے تھے، میں ان کو فون کرتا تھا. میں کہا کچھ چیزیں ہیں جو میری رسائی نہیں ہو رہی، تو تم لوگ چونکہ ایسی جگہ پر ہو جہاں پر تم لوگ کی رسائی جو ہے نا ممکن ہے، وہ اور کراچی شہر. بالکل. میں طالبان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، میں کراچی کو ایم کیو ایم کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں کراچی کو بھی طالبان کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. کراچی اور خیبر پختونخوا کا جرنلسٹ یہ ولنریبل تھا. ٹھیک. کیوں؟ وہ مجھے انفارمیشن دے دیتے تھے، وہ خود نہیں کہہ سکتے تھے. کئی ایسی انفارمیشن تھی، انفارمیشن ان کے پاس ہے، وہ خود کہہ کیوں نہیں سکتے تھے. انہیں کہا ایک طرف یہ سیکورٹی ادارے ہیں جو ہمیں آنکھیں دکھاتے ہیں، ہمیں ان کا بھی خوف ہے. دوسری طرف یہ طالبان شدت پسند ہے، ہمیں ان کا بھی ڈر ہے. اب 2 جگہ پہ وہ سینڈوچ بیچارے بنے ہوتے تھے کہ انفارمیشن کو جس طرح دیا جانا چاہیے. تو وہ جو انفارمیشن میں پھنسا ہوا جرنلسٹ تھا، وہ پشاور کا، KPK کا اور کراچی کا. باقی کراچی کے بارے میں آپ نے انفارمیشن اس کو کوئی نہیں. وجہ کیا تھی؟ طالبان کراچی بھی جا چکے ہوئے تھے، وہاں پر ان کے لیے بھی وہ تھریٹ بن گیا تھا. کراچی کا جو جرنلسٹ تھا جو کام کرتا تھا، میں کام کرنے والے جرنلسٹوں کی بات کر رہا ہوں، میں وہ اسپوکس پرسن جرنلسٹوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو کام کرتے تھے بیچارے، ان کے لیے مسئلہ بنا ہوا تھا. اس وقت میں جب میں یہ طالبان کو کر رہا ہوتا تھا نا، تو مجھے فائدہ اس چیز کا ملتا تھا کہ کراچی کا جرنلسٹ بھی ولنریبل تھا، وہ مجھ سے شیئر کر لیتا تھا. خیبر پختونخوا بھی ایک جرنلسٹ، یہ جب حسن خان کو آپ نے کہا تو کئی اور تھے، وہ مجھ سے شیئر کر لیتے تھے. اب یہ دیکھو کہ آپ یہ دیکھ رہے ہو کہ وہاں خیبر پختونخوا میں رہنے والا بندہ کتنا انسیکیور ہے، تو ساتھ ساتھ یہ بھی دیکھو کہ خیبر پختونخوا میں جو جرنلسٹ ہے وہ کتنا انسیکیور ہوگا. کئی لوگ تو جانوں سے گئے بیچارے. بالکل. تو پھر اب اس سے اندازہ کر لو کہ یہ جب طالبان کی باری ہوتی ہے نا، تو وہ نہیں رہا اور وہ نہیں رہا. پھر بڑے سے بڑی ہستیوں کو میں نے ہلتے ہوئے دیکھا، وہ بھی صرف اور صرف طالبان کے سامنے.